والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ دوام رب العالمین کو ہے، خالق کائنات کو ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کو ہے۔ حکومت و سلطنت، اقتدار و اختیار اس کی صفات ذاتی ہیں، اور ہمیشہ قائم رہنے والا اقتدار اسی کا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی اگلے دن ایک فلمی اداکار نے۔ اللہ کی مخلوق ہے اور کس طرح سے سوچتی ہے، وہ یہ بحث کر رہا تھا کہ میں دنیا گھوما ہوں، اللہ کریم نے نظام کائنات میں اسلام کے عبادات کار اس طرح سے ترتیب دے دیے ہیں کہ ایک جگہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کسی دوسری جگہ ظہر کی، کسی تیسری جگہ عصر کی، کسی چوتھے ملک میں مغرب کی، اور آخر میں عشاء کی، اور اس میں انقطاع نہیں آتا۔ ایک جگہ کی اگر اذان ختم ہوئی ہے تو اسی لمحے اگلے کسی جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ عشاء سے لے کر فجر تک رات اور دن جب سفر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تکبیر بھی سفر کرتی رہتی ہے، اور روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب اللہ اکبر کی صدائیں گونج نہ رہی۔ مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات، اور جب سوچا تو بالکل 100% درست ہے، اور ایک فلمی اداکار بات کر رہا تھا۔ کچھ بھی ہے، آخر مسلمان تو ہے، ہر مسلمان کے دل میں ایک درد تو ہے، ہر ایک کا دین پر، اللہ پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دعویٰ تو ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی اپنی محبت کا ایک انداز ہے۔ ہم کسی کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ہمارا سمجھنا معیار نہیں ہے۔ اور اچھی بات جہاں بھی ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں بھی ہو۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک شہر میں فجر ختم ہوتی ہے تو اگلے سرے پر دوسرے شہر میں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ تقسیم کیا جائے تو دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونج نہ رہی ہیں۔ ایک جگہ ختم ہوتی ہے، اگلی جگہ شروع ہو جاتی، وہاں ختم ہوتی ہے، آگے شروع ہو جاتی۔ تو 5 حصوں میں رب جلیل نے اسے بانٹ دیا، اور 24 گھنٹوں میں 5 حصے، بڑے خوبصورت تقسیم ہے۔ وہ 5 حصے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، اور یوں اذان کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ اذان کیا ہے؟ اس کی عظمت کا اعلان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑائی صرف اس کو سزاوار ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاصل۔ اپنی اپنی آزمائش ہے، کسی کو اقتدار و اختیار دے کر آزمائش کرتا ہے، کسی کو مجبور بنا کر
مجبوری میں وہ میرا ہی دامن تھامتا ہے، مجھے ہی پکارتا ہے، یا مجبوریوں سے گھبرا کر کسی اور کا ہو جاتا ہے؟ اقتدار و اختیار میں میری عظمت کا خیال رکھتا ہے یا اپنی خدائی میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ، کسی کی آزمائش کے لیے اس پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور کسی کی آزمائش ایسے کرتا ہے کہ اسے ایک وقت کے کھانے کا بھی محتاج کر دیتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ حق اس کی صفت ہے اور حق کو دوام ہے، باطل اس سے دوری کا نام ہے، اور باطل کی تقدیر میں فنا ہونا ہے۔ جاء الحق وزحق الباطل، حق آتا آیا اور باطل چلا گیا، نابود ہو گیا، پتہ نشان بھی نہیں چھوڑا باطل نے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ایسے گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی جانے کے لیے، رہنا اس کے مقدر میں نصیب میں نہیں۔ اب یہ حق و باطل کا جو فلسفہ ہے یہ فرد سے شروع ہوتا ہے۔ ایک غریب سے غریب، مسکین سے مسکین آدمی کے پاس حق و باطل کا اپنا اپنا انبار لگا ہوا ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کی حمایت کرتا ہے۔ جتنا جتنا جس کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار بڑھتا جاتا ہے، اتنی اتنی اس کے سامنے حق و باطل کی منازل آتی جاتی ہیں۔ اب اگر خوش نصیب ہے تو حق کو اختیار کرتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اللہ کی رسی کو تھامتا ہے، مضبوط رسی کو جو ٹوٹنے والی ہے۔ بد نصیب ہے اگر شامت اعمال میں گرفتار ہے، اس کے گناہ اسے باطل کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر باطل تو مٹ جانے والا ہے لیکن انسان مٹنے والا نہیں، انسان کے لیے خلود ہے۔ اس میں جو روح ہے وہ مظہر صفات الہیہ ہے اور عالم امر سے ہے۔ عالم امر عالم اللہ نے تو تجھے بخش دیا اور اپنے بندوں میں شامل کر لیا، اور تو ابھی تک کفر چراتا پھرتا ہے۔ تو کہنے لگا بی بی اللہ نے مجھے کیسے بخشی اور آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں جب اللہ کے حضور مجھے پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے تو میرے رب نے مجھ پہ بڑی رحمت فرمائی، اور میں فرمایا نہ صرف تجھے بخش دیا بلکہ جتنے لوگ تیرے جنازے میں شامل ہوئے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو تم تو بخشے جانے والوں میں ہو۔
اس نے کہا بی بی جو جنازے کے لیے آئے تھے وہ تو بخشے گئے ہوں گے، میں تو آیا ہی اس نیت سے تھا کہ دیکھوں کفن کیسا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ کون کس نیت سے آیا تو اسے بخشا، اس نے تو مجھے سادہ سی بات فرمائی کہ جو تیرے جنازے میں شامل تھے سب کو بخش دیا، تو ان میں شامل تو تھا۔ اور اس پر برزخ کا مشاہدہ تو ختم ہو گیا، وہ قبر سے نکلا اور وہ لمحہ اس کی تبدیلی کا ایسا بنا کہ اس کے بعد وہ پائے کا ولی اللہ ہوا۔ اس کا کرم جو ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل محدود ہے اور اس کی صفات لامحدود ہیں۔ تو جو بھی آج بھی خلوص نیت سے یہ ارادہ کر لے کہ کل ہو یا میرے زندگی میں ہو یا جب بھی ہو میں اس میں شامل ہوں، اللہ اس کو اس کی سعادت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو چھوٹے چھوٹی معمولی لغزشوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنی یہ سعادت ضائع نہ کرو، اپنے کردار اپنے اعمال کی نگہبانی کرو، اللہ کی یاد میں وقت لگایا کرو، قرآن حکیم کو تھوڑا پڑھو لیکن روز پڑھو۔ قرآن سے الگ ہونا کوئی دعوت میں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں، چند آیتیں پڑھ لو لیکن کم از کم اپنا دن قرآن سے شروع کرو، اپنا دن قرآن پر ختم کرو۔ عشاء کے بعد چند آیتیں تلاوت، ایک رکوع تلاوت کر کے، ایک سپارہ تلاوت، جو نصیب ہو، لیکن تلاوت کر کے سو جاؤ۔ رات شروع ہو تو قرآن سے، دن شروع ہو تو قرآن سے، اللہ توفیق دے دے کہ ساری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے۔ درود شریف کو ورد زباں رکھا کرو، اس کی ثانی کوئی دوسری بات ایسی نہیں ہے جو بندے کے منہ سے نکلے۔ اللہ کی عظمت کا بیان بھی اس میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی بات بھی اس میں ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو مقبول ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب خیال آ جائے زبان کو درود شریف سے تر رکھا کرو، اس سے اچھی باتیں نکلیں گی۔ دل میں محبت الہی اور عشق پیغمبر کو جگہ دو کہ وہ اچھا سوچے، اپنے کردار کی نگہبانی کرو اور مجاہد بن کر جیو، شہید بن کر دنیا سے جاؤ۔ اب کون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کہے گا، جنہوں نے 128 جنگوں میں حصہ لیا اور بدر کا کوئی چپا تلوار کے گھاؤ سے خالی نہیں تھا، موت تو ان کی بستر پر ہوئی، لیکن شاید ایک ایک زخم کے بدلے اللہ انہیں کیا کیا انعام دے گا۔ کوئی شہادت میدان میں کھیت رہنے کا انعام نہیں ہے، شہادت دل سے فدا ہونے کا نام ہے، پھر اسے جس رنگ میں بھی موت آتی ہے اس کی شہادت منظور ہو جاتی ہے۔ تو جب اتنی بڑی نوید سامنے ہے اور اب تو میدان بھی سج رہا ہے، اب تو کسی پل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں یہ صدی بھی گزر سکتی ہے، یہ تو رب بھی جانے، حتمی وقت تو، لیکن آثار اب اس کے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر ساتھی غزوہ ہند کا مجاہد ہو، اپنی اس کے لیے تیاری رکھو۔ اگر موت آ گئی تو الحمدللہ، لیکن ہمارا وہ جذبہ تو نہیں مرے گا، ہماری وہ نیت تو نہیں مر جائے گی، ہمارے ارادے تو نہیں مر جائیں گے۔ کوئی ہمارا بیٹا پورا کر دے گا، کوئی ہمارے بیٹے کا بیٹا پورا کر دے گا، کوئی ہمارا شاگرد پورا کر دے گا، کوئی ہمارا دوست، ہمارا طالب، کسی کو جس کو ہم نے تیار کیا ہوگا اس کے روپ میں ہمارا بھی وہاں شمولیت ہو جائے گی۔ اور اب تو کوئی بعید بھی نہیں، شاید چند برسوں میں ہی سامنے آ جائے۔ حالات تو اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اب مسلمان کو غازی کی زندگی اور شہید کا دم رخصت چاہیے۔
پھلکا رکھو خود کو، زیادہ مت الجھاؤ، تیار رہو کہ اگر کل ہی چلنا پڑے تو چل پڑے۔ ملک میں ہر طرف بدامنی ہے، لیکن آپ پرامن رہو اور لوگوں کو پرامن رہنے کی تاکید کرو۔ دین کو اپنانے میں تو کوئی نہیں نہ روکتا، اگر حکومت اسلام نافذ نہیں کرتی۔ اسلام کے نفاذ کو بھی ہم نے ایک مہمہ بنا دیا۔ اسلام کو الگ سے جنگلے کا لوہے کا جنگلہ نہیں ہے کہ لگا دیا جائے گا۔ یہی نصاب زندگی جو چل رہا ہے، اس میں دیانت و امانت آ جائے، اور جہاں جہاں سے شریعت کے احکام کے خلاف ہے اسے تھوڑا سا کاٹ کوٹ کر سیدھا کر دو تو اسلام ہو جائے گا سارا۔ ناانصافی نہ ہو، غریب پروری ہو، بچوں کی تعلیم صحیح ہو، انہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، فیصلے حق و انصاف کے مطابق ہوں، سفارش اور رشوت کے مطابق نہ ہوں، لوگوں کی جان مال آبرو کا تحفظ ہو، تو اور اسلامی نظام کیا ہے؟ اللہ کریم حاضر و غائب تمام احباب کے گناہ معاف فرمائے، سب کو یہ درد اور یہ جذبہ عطا کرے، اور یار ایک ایک پل مجاہد کی زندگی جیو، اس کے جینے میں بڑا مزہ ہے، بہت مزے کی زندگی ہے، اور اس میں موت بھی مزیدار اور رنگین ہوگی، اس میں کوئی خدشہ نہیں۔ یوں سمجھو کہ آپ میدان غزوۃ الہند میں ہیں بس، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، بہت بڑی سعادت ہے یہ جان اگر وہاں جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں، یہ حق کی حمایت اور باطل کے خلاف ہے، کسی فرد، کسی ذات، کسی سیاستدان، کسی عالم، کسی حکمران کے خلاف نہیں، یہ تو حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت ہے، اور وہ تو ایمان ہے ہمارا، وہ تو مومن کا فریضہ ہے۔ میں تو دعا کیا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں شمولیت نصیب فرما، اور صرف دعا نہیں، عملاً تیاری بھی رکھیں۔ اور کتنی بڑی بات ہو کہ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے۔ یہ ذکر اور اس کی برکات امانت ہیں اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشائخ اعظام کی، ہم جیسے نالائقوں کو بطور امانت عطا کی گئی ہے، اور اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اس کا حق ادا کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ نعمت پہنچائیں۔ زندہ قلوب والے لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، مردہ دلوں کو خاک کوئی میدان میں لائے گا؟ مردہ دل تو ویسے مردہ ہوتے ہیں، مردوں سے کون جہاد کرائے گا؟ ہاں وہ قادر ہے کتنے زندہ دلوں کو، کتنے دلوں کو حیات عطا کر دے، اور کتنے لوگوں کو یہ نعمت عطا کر دے۔ تو اپنے آپ کو اس میدان میں اور ان لوگوں میں شامل کرو، پھر آپ کو سنبھلنا آسان ہو جائے گا، اور چیزوں کو اس نظر سے دیکھو گے تو فیصلہ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا اور برادری کے جھگڑوں میں وقت ضائع کرنا، اور یہ گلی ادھر سے نہیں ادھر سے جائے، اور یہ سڑک وہاں سے نہیں یہاں سے، یہ سارا وقت کا ضیاع ہے۔ تیاری رکھو، جب حق و باطل کا ٹکراؤ آئے گا، حق فاتح ہوگا، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، گلیاں پھر بن جائیں گی اور سڑکیں پھر درست ہو جائیں گی، اور ہر شے سیدھی سمجھ چلنا شروع کر دے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے سینوں کو روشن رکھے اپنی یاد سے، اپنی محبت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور وہ درد دے اور وہ شعور دے کہ ہم اپنے آپ کو ان مجاہدین میں شامل سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سا وقت لے لیا بھائی۔ ہم نے جو کام بھی آیا اس میں دونوں طریقے موجود تھے، یا حق تھا یا باطل تھا۔ اگر تم نے حق کو اختیار کیا تمہارا فیصلہ حق کی طرف چلا گیا، تم نے باطل کو اختیار کیا تمہارا فیصلہ باطل کے حق میں چلا گیا۔ وہ سارے فیصلے چھوٹے 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 ہم نے لکھ کر تمہارے
اعمال نامے میں جمع کر دیں، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو اور اپنا فیصلہ تم نے خود کر دیا، تم خود بہترین جج ہو اپنے لیے۔ ہر بندے کے سینے میں ایک عدالت ہے، ایک جج بیٹھا ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو چور، ڈاکو اور قاتل بھی چوری اور قتل اور ڈاکے کا جواز لیے پھرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے میں نے اتنے قتل کر دیے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی میں نے ڈاکہ ڈالا۔ وہ من گھڑت صحیح، جھوٹا صحیح، لیکن انہوں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے ایک جواز بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جواز کون بناتا ہے؟ وہی جج جو اندر بیٹھا ہے۔ اگر اس نے باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیلیں تراشیں تو میدان حشر میں تو کھڑا ہو جائے گا، وہاں تو صرف زبانی باتیں تو نہیں ہوں گی، جو کردار ہے نتائج اس پر مرتب ہوں گی۔ اگر وہ باطل ہے تو باطل، حق ہے تو حق ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی فیصلہ جو دن بھر ہم کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، لین دین کیسا ہے، لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، مخلوق خدا کی بہتری سوچ رہے ہیں یا برائی سوچ رہے ہیں، لوگوں کو راحت پہنچا رہے ہیں یا ان کے لیے تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں، یہ سارا کردار جو ہے یہ فیصلے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جمع ہوتے رہتے ہیں، کچھ اس طرف کچھ اس طرف۔ نتیجہ انہی فیصلوں پر مرتب ہو جائے گا۔ کوئی خوش نصیب ہو، اسے رجوع اللہ نصیب ہو جائے، اسے خیال آ جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، تو یہ اس کا کرم ہے کہ اگر زندگی بھر بھی غلط کرتا رہا اور پھر اسے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو جب بھی اس کی ذات کو، اس کے کرم کو، اس کی رحمت کو آواز دے گا، وہ اس کی دستگیری کے لیے موجود ہے اور ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمانے والا۔ بلکہ ہماری سوچ سے اس کا کرم بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو گناہ کرتا رہا میں اسے نیکیوں کا ثواب گناہوں کے بدلے دے دے۔ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہوں بلکہ ان کو بھلائیوں میں، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لیکن بندہ اس کی طرف جائے کیوں؟ اصل مسئلہ یہاں اٹک جاتا ہے۔ ہم مشت غبار ہیں، خاک کے بنے ہوئے ہیں، نفس امارہ اندر موجود ہے، اور دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس کی لذتیں بے پناہ ہیں۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے، اس کی ہر بنی ہوئی چیز میں حسن بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ ہمارا مادی وجود دنیا کی گرمی سردی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی خوش ذوقی اور دنیا کی مٹھاس سے فوراً متاثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی دشوار نہیں، دنیا بھی مادی ہے، وجود بھی مادی ہے، کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، کسی کی خوشبو آتی ہے تو محسوس کرتا ہے، کوئی حسین یا دلربا دکھائی دیتی ہے چیز خوبصورت تو اسے دیکھ کے متاثر ہوتا ہے۔ اب اس طرف تو سارا اس کا کوئی کسی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں، اور بڑا آسان ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ذرا ہوش سنبھالتا ہے تو اب ماں باپ بہن بھائی کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اپنوں کے ساتھ خوش رہتا ہے، بیگانوں میں چھوڑو پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جل جلالہ، نہ اس کی مثال ہے، نہ آپ اس کی کوئی شناخت بتا سکتے ہیں، نہ کوئی اس کا کوئی بتا سکتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کوئی کیا ہے کیا نہیں۔ اب یہ مادی وجود باتیں سنتا رہے اور اسے تجربہ کوئی نہ ہو۔ آپ ایک آدمی کو ساری عمر کہتے ہیں شکر میٹھی ہوتی ہے، شکر میٹھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب وہ شکر چکھتا ہے تو آپ نہ بتائیں میٹھی ہے، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پتہ ہے شکر میٹھی۔
ہمارا بعض ہماری تقریریں ایسی ہیں جیسے کسی کو شکر کھلائی نہ جائے، بتایا جائے شکر میٹھی ہے، ساری عمر بتاتے رہتے ہیں میٹھی ہے میٹھی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں میٹھی ہے میٹھی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ آپ خیر القرون کو دیکھیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستوزہ صفات کی تو بات ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد خلافت راشدہ کا دور، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ سارے ایسے زمانے ہیں جن میں کوئی ٹیلی فون، کوئی تار، کوئی ریڈیو، کوئی ٹیپ، کوئی کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی رسائل و وسائل نام کی کوئی نہ موٹر، لاری، کار، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف بات زبانوں سے کانوں تک سفر کرتی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کوئی لمبے خطبے، لمبی تقریریں، کوئی دینی جلسہ ملتا ہی نہیں کہ دین کے نام پر فلاں جگہ جلسہ ہوا، ملتا ہی کوئی نہیں۔ دین اور دنیا الگ نہیں ملتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عہد صحابہ میں، خیر القرون میں، دنیا اور دین کوئی الگ دو چیزیں نہیں ملتی، وہی دنیا کے کام وہی دین ہے۔ سیاست بھی دین ہے، جہاد بھی دین ہے، اور صلح بھی دین ہے، جنگ بھی دین ہے، خرید و فروخت بھی دین ہے، بازار بیٹھنا اور چیزیں بیچنا بھی دین ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ دین کے نام پر ہو رہی ہے، کہیں دنیا نظر نہیں آتی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تو انہیں دیکھے گا اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں دیکھے گا۔ دنیا کا کام بھی اس خلوص سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ اب نماز کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، تو جو کام بھی اطاعت الہی کے مطابق کیا جائے وہی نماز ہے، وہی صلاۃ ہے، وہی عبادت ہے، وہی رکوع و سجود ہے۔ تو پھر اسلام اتنی تیزی سے بغیر ٹی وی، ریڈیو، اخبار، گاڑی، لاری، آنا جا کچھ بھی نہیں، تو اتنی تیزی سے کس طرح پھیلا کہ 23 سالہ عہد نبوت میں تو جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگیں اور اسلامی ریاست بن گیا، لیکن وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ٹھیک 23 برسوں بعد اسلامی ریاست شمال میں سائبیریا اور جنوب میں افریقہ اور مشرق میں چین اور مغرب میں ہسپانیہ کو چھو رہی تھی۔ صرف 23 برسوں کی تاریخ آپ پڑھیں، اتنی تیزی سے گھوڑے کی پیٹھ پر، اونٹوں کی پیٹھ پر کس طرح پھیل گیا؟ بات یہ تھی کہ ہم بتاتے ہیں شکر میٹھی ہے، وہ چکھاتے تھے یہ شکر ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اخبارات ہیں، رسالے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہتے ہیں، نہ ہمارے پاس شکر ہوتی ہے نہ ہم اگلے کو چکھا سکتے، اور وہ بتاتے نہیں تھے، وہ چکھاتے تھے۔ جسے نور ایمان نصیب ہوا اور نگاہ مصطفی نصیب ہو گئی وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی محض صحبت یافتہ نہیں، صحابی ایک شرعی مقام ہے، اور سب سے جو نچلے درجے کا صحابی ہے۔ اگر دنیا کی ساری مخلوق ولی اللہ ہو جائے اور سب کی ولایت جمع کر کے ایک مینار بنایا جائے تو صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی نہیں چھو سکتا، نیچے رہ جائے۔ تو وہ تو ایک نگاہ میں حضور السلام کے سامنے جو ہے ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا۔ جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے اور جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اور پھر آپ ہی کا دیا ہوا وہ نور تھا جو صحابہ کرام کے سینوں میں اس شدت سے موجزن تھا کہ جسے صحبت نصیب ہوئی وہ تابع ہو گیا۔
اب ولایت تابعی کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے. تابعین میں بھی وہ قوت موجود تھی، وہ بتاتے نہیں تھے، وہ چکھاتے تھے کہ یہ شکر ہے بھائی. جہاں نگاہ ملی، جہاں بات ہوئی، بات میں بھی انوارات ہوتے تھے، نگاہ میں بھی انوارات ہوتے تھے، معاملات میں بھی انوارات ہوتے تھے. مدینہ منورہ کے باہر آ کر ایک قافلہ ٹھہرا، اور عرب تاجروں کی عادت تھی کہ جس شہر پہنچتے تو وہاں ایک رات شہر کے باہر قیام کرتے تاکہ پورے شہر میں چرچا ہو جائے کہ کوئی قافلہ ہے، اور اگلی صبح کاروبار شروع کرتے تھے. تجارتی قافلے چلتے تھے، یہاں کیمپ لگایا، چیزیں بیچیں، کچھ جو یہاں کی چیزیں کچھ خرید لیں، پھر اونٹوں پہ لادی آگے چل دیے، وہاں کچھ بک گئیں، جو وہاں کی چیزیں تھیں وہاں سے خرید، اس طرح وہ چلتے رہتے. مدینہ منورہ کے باہر آ کر قافلہ ٹھہرا. اس کی رئیس یا امیر ایک خاتون تھی، مالدار بھی تھی، جہاں دیدہ بھی تھی، تاجر تھی، ملک سفر کرتی تھی. شہر میں شور ہوا قافلہ آیا ہے. صبح لوگ خرید و فروخت کے لیے گئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ پسند فرمایا قافلے سے، اور ان سے بات کی کہ یہ اونٹ بیچو گے. کھجوروں کی کچھ مقدار پر اونٹ کا سودا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیچنے والے کے ہاتھ سے اونٹ پکڑنے کا ارادہ فرمایا کہ میں ساتھ لے کر جاتا ہوں، تم آ کر اپنی کھجوریں لے لینا. تو اس نے کہا جی میں ذرا امیر قافلہ سے پوچھ لوں، مال اس کا ہے، آپ کچھ دے تو رہے نہیں، فرما رہے ہیں میں اونٹ لے جاتا ہوں، وہاں آ کر کھجوریں لے لینا، تو میں ذرا اجازت دے دوں. وہ خیمے کے چلمن میں سے پردے میں سے دیکھ رہی تھی. جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تم نے غلط کیا ہے، اونٹ دے کر میرے پاس آتے، اونٹ روکنا نہیں تھا. اونٹ دے دو اور جب فارغ ہو تو جا کر وہاں سے اپنی کھجوریں من کر لیا. تو بڑا حیران، اس نے کہا بی بی آپ انہیں جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، میں نے تو آج دیکھا ہے، لیکن یہ بات میں جانتی ہوں کہ ما ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا، یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، یہ ایسا رخ انور نہیں ہے جو جھوٹ بول سکے. تم اونٹ دے دو. اور وہ اگلی صبح کھجوریں لینے گیا تو حضور علیہ السلام نے فالتو دیں کہ تمہاری ادائیگی کو ایک دن تاخیر ہو گئی ہے، لہذا تم زیادہ لے کے جاؤ. تو ایک نگاہ کی بات تھی. اب جن کی قسمت میں اندھیر ہے، جنہوں نے اپنا آپ تباہ ہی کر لیا، اپنی بینائی ہی رخصت کر دی، ان کی تو آنکھیں ہی جاتی رہیں. ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اللہ کریم فرماتے ہیں دیدے گھماتے ہیں میرے حبیب تیری طرف، تجھے دیکھ نہیں پاتے. کیوں نہیں مانتے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں پاتے. محمد بن عبداللہ ایک قریشی جوان انہیں نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ نظر ہی نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی دیکھتے ہیں تو اپنے ایک قریشی بھائی کو دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ تک ان کی نگاہ پہنچتی، جس کی پہنچتی ہے وہ بھلا کیوں چھوڑے گا. تو جنہوں نے نہیں مانا، قرآن کی فلسفی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو بن دیکھے اللہ کو کیسے مانے؟ بن دیکھے تو نبی کا ماننا نصیب نہیں ہو رہا. اور اللہ کو دیکھے کہاں سے؟ جب یہ مقام مل جائے نا، جب جو اس عورت کو نصیب ہوا تھا کہ رخ انور کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ بندہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. پھر جب حضور فرماتے ہیں اللہ ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے دیکھنے سے زیادہ پکی بات ہے اللہ ہے.
معرفت الہی کا صرف ایک راستہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ کی عظمت کا اقرار نصیب ہو جائے، آپ کی صداقت کا اقرار دل کو نصیب ہو جائے، تو پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو اللہ ہے، جب آپ کہتے ہیں جنت ہے تو جنت ہے، جب آپ کہتے ہیں دوزخ ہے تو دوزخ ہے۔ اس لیے کہ ما ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ تو اصلاح احوال یا دین یا نفاذ دین یا نفاذ اسلام کی جو بھی بات ہم کرتے ہیں، گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے سے تقریریں، شور شرابے سب تو ہو رہا ہے، لیکن ان سب تقریروں، ان سب جلسوں، ان شور شرابوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے عملی طور پر اسلام کو اپنایا؟ خود مقررین کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی کیا اپنائے؟ فرق وہی ہے کہ پلے شکر نہیں ہوتی، ہم بتاتے رہتے ہیں شکر میٹھی ہے، شکر میٹھی ہے، اور وہ کھلاتے تھے، ایک چٹکی بھی جسے دی وہ ساری عمر ہونٹ چاٹتا رہتا تھا، اسے لذت ملتی رہتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمت الہی کا صدق دل سے اقرار کیا جائے۔ اور پھر عجیب بات ہے، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ دکھائی بھی دیتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، اور برکات نبوی دلوں کو اس طرح سیراب کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی طرف پھرتے ہی نہیں، ان سے اسی کا نام ابلتا رہتا ہے چشموں کی طرف۔ لیکن اس سب کا مدار گوشہ نشینی پر نہیں ہے، اس سب کا مدار ترک دنیا پر نہیں ہے۔ اسلام ترک دنیا اور گوشہ نشینی کا نام نہیں، اسلام دنیا کو دین بنانے کا نام ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح باقی فرائض ہیں، اور اسی طرح عبادت ہے جس طرح باقی عبادت۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسے جو مال ملے اسے جائز طریقے سے کھاؤ، پہنو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھے آرام سے رہو، لیکن ضائع نہ کرو، اسراف منع ہے۔ اس لیے کہ تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں، اس کا مال ہے، تم نے اگر محنت کی تو اس کا تو تمہیں ثواب مل گیا کہ تم نے اللہ کی اطاعت میں رزق حلال کے حصول کے لیے محنت کی، وہ تو عبادت ہوگی۔ اب رزق جو دے رہا ہے وہ مزید اس کا انعام ہے، مال اسی کا ہے۔ اور یہ نصیب ہوتی ہے جب عظمت رسالت دل میں جاگزیں ہو، اور یہ باتوں سے نہیں ہوتی، یہ برکات سے ہوتی ہے۔ شکر کی تفصیل بتانے سے نہیں ہوتی، آپ الف سے لگیں اور زمین سے لگیں اور گنا کاشت کریں اور پھر اس کی رس نکالیں اور اس کی شکر بنائیں، سارا فلسفہ بتاتے رہیں، اثر نہیں کرے گی بات۔ ایک چٹکی شکر کھلا دیں تو وہ بات اثر کر جائے گی، اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ شکر کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے سارے فلسفے کی تہ میں یہ بات ہے کہ انوارات و برکات نبوی اگر دل کو نصیب ہو جائیں تو نہ بدلنا اس کے بس میں نہیں رہتا، بدلے گا کیسے نہیں؟ نصیب ہی نہ ہو تو الگ بات ہے۔ ہاں، ایک اندیشہ تعاقب میں رہتا ہے، نفس انسانی بڑی عجیب چیز ہے۔ 4 نمازیں اگر بر وقت ادا کر لینا تو اگلے دن اسے خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے بھی میں بڑا باقاعدگی سے نماز پڑھنے والا ہوں۔ بھائی نماز پڑھ رہا، کوئی کون سا احسان کر رہا ہے؟ تو اس کا احسان ہے کہ تجھے وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے۔
گھر تو اس کا ہے، دربار اس کا ہے، بارگاہ اس کی ہے، وہ نہ چاہے تجھے گھسنے بھی نہ دے۔ لوگ سمجھتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں سمجھتا ہوں وہ انہیں سر جھکانے نہیں دیتا، ناراض ہے، خفا ہے، اپنے گھر گھسنے نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں وہ انہیں رکوع کرنے نہیں دیتا۔ شاید توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، وہ توفیق دے دے۔ لوگوں کی کیا ضرورت ہے کہ نہ پڑھے؟ جو اس کی منشا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا منہ میں رکھ لیں وہ نیچے نہ اتارنے دے تو اسے آگے اتار نہیں سکتے، ایک لقمہ چبا نہیں سکتے، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ اچھا بھلا بندہ کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، غذا نہیں کھا سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ چاہے تو کیوں نہ کرے؟ لیکن شاید وہ جب خفا ہو جاتا ہے تو اپنے گھر سے، اپنے در سے اٹھا دیتا ہے۔ پھر اگر وہ در پہ حاضری کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اس میں بندے کی بڑائی کہاں سے آ گئی؟ لیکن نفس امارہ ایسا خبیث ہے کہ یہ اس پہ بھی بندے کو تباہ کرنے پہ توڑ جاتے ہیں کہ تم بڑے پارسا ہو گئے ہو، تم لو اب کسی کو دکھاؤ بھی، بتاؤ بھی کہ تم باقاعدہ نمازیں پڑھی تھی۔ کوئی ذرہ نصیب ہو جائے تو پھر اسے پنسار کی دکان سمجھ لیتا ہے، اور اپنی بڑائی میں جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی گرفتار ہوتا ہے وہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے، روئے زمین پر ہر لمحے جس کی صدا گونجتی ہے وہ ہے اللہ اکبر، صرف اللہ بڑا ہے بس۔ بڑائی اس کا ایسا وصف ہے، وہ فرماتا ہے الکبر ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے۔ اب اگر کوئی خود اپنے بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا۔ تو بات یہ ہے کہ سارے ذکر اذکار، سارے سلاسل، ساری عبادت، سارے واعظ کا یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگ زیادہ ہو گئے، ہم بہت ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم طاقت۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں وہ درد، وہ یقین، وہ رشتہ الفت نصیب ہو جائے، اور ہمیں وہ اعتبار نصیب ہو جائے کہ جو فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ہے۔ جب یہ نصیب ہوتا ہے تو پھر اتباع رسالت کو جی چاہتا ہے، چونکہ جب بندہ جانتا ہے کہ یہ برائی ہے، آگ ہے، یہ زہر ہے، تو اسے کھانے کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن کریم نے جہاں گناہ کرنے کا ذکر کیا ہے اور آگے توبہ کا ارشاد فرمایا تو وہاں صدور ذم کو فرمایا بجہالت، کہ جہالت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا عالم فاضل گناہ کرے تو وہ تو پڑھا لکھا ہے، وہ تو جاہل نہیں۔ تو نیچے مفسرین تعبیر میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ کتنی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، اس لمحے وہ بھی جاہل ہوتا ہے۔ گناہ ہے ہی جہالت، وہ سارے علوم اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ علم اس کے پاس ہو تو گناہ سے روک دے اسے۔ علم تو نور ہے، روشنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے ان سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ میں جو پڑھتا ہوں مسائل اور تفسیر اور احادیث اور ان کی تعویل و تعبیر، تو مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، کوئی حافظے کے لیے مجھے دم کر دیجئے، وظیفہ دے دیجئے، کوئی دوا بتا دیجئے۔ تو انہوں نے دوا یہ بتائی وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ نہ کیا کرو۔ یہ حافظے کی دوا بتا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان سے بچو۔ آگے پھر وجہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔
ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اگر بندہ گناہ کرتا رہے تو اسے نور نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے دعا پوچھی، دعا کرنے کا کہا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے یہ بھی اللہ کے نور سے دور کر دیتے۔ گناہ تو ظلمت ہے، تو گناہوں سے بچو تو دین ازبر ہوتا جائے گا۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں بھائی، کہاں ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں۔ اور پھر اپنی اس کم مائگی کے ساتھ گناہ گارانہ زندگی بھی بسر کریں تو بنے گا کیا؟ پہلے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، اور پھر بے حیثیتی میں بھی اگر گستاخ بھی ہوں، نافرمان بھی ہوں، تو ہوگا کیا؟ تو اس دکھ کی دوا چاہیے میاں، اور اس دکھ کی دوا اللہ کا نام نامی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولا تنیا فی ذکری، کوئی لمحہ میری یاد سے غفلت میں نہ گزرے، میرا ذکر ہی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، قرار عطا کرتا ہے، یہی درد بھی ہے، یہی اس کی دوا بھی ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کہیں کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں سے کوئی ذرہ ابر کرم نصیب ہو جاتا ہو دلوں کو۔ دری چنی مردے کے یابی خاکی اوشو، اسیر حلقہ فترہ کی اوشو۔ مولانا رومی نصیحت کرتی فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ مل جائے تو پھر کبھی اس کا دامن چھوڑنے کا مت سوچنا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے رب العالمین کا کہ ذکر الہی سے، اللہ اللہ سے، برکات نبوی سے، توجہ سے شکر چکھنے کو مل جاتی ہے۔ اور پھر بڑا کام یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، دوسروں کو بھی نصیب ہو کوئی ذرہ، اور اللہ کے عذاب سے بچ کر محبت الہی کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی مخلوق میں 1000 بندے کو بحالت کفر قتل کرنے سے کسی ایک بندے کو جہنم سے بچا لینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی 1000 کافر بحالت کفر قتل کر دے اور کوئی ایک بندہ کفر سے نکال کر اسلام میں لے آئے تو اللہ کے نزدیک اس نے بڑا کام کیا جس نے اس کی مخلوق میں سے ایک بندے کو بچا لیا۔ ہمارا عہد اللہ معاف فرمائے افراتفری کا، ظلم و جور ناانصافی کا عہد ہے۔ دہشت گردی پیشہ بن چکی ہے، چوری اور رشوت کو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، ظلم و جور طاقت کا لازمی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اگر ظلم ہی نہیں کرنا تو پھر میرے پاس طاقت کس کام کی۔ اس عالم میں جو بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی مخلوق کو ظلم سے بچنے میں مدد دوں، اگر میں کسی کو ظلم سے بچا نہیں سکتا تو کم از کم میں تو اس پر مزید ستم نہ توڑوں، میں تو اس کا مال نہ کھا جاؤں، میں تو اس کی عزتی نہ کروں، میں تو اس کی جان کے در پہ نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی ایک مدد ہے مظلوم کی کہ اگر ہم اس کو ظالم سے نہیں بچا سکتے تو خود تو اپنے آپ سے تو اسے بچا سکتے ہیں، ہم تو اس پر ظلم نہ کریں۔ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے کہ گلی گلی لاشیں تڑپ رہے ہوں، قاتل نہیں جانتا میں نے کس کو مارا، مقتول نہیں جانتا مجھے کس نے مارا۔ وہ مومن ہے یا کافر، اسے حق حاصل ہے، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتا ہے یا کفر پہ مرنا چاہتا ہے۔ میں اور آپ اسے گولی مارنے والے کون ہیں؟ زندہ رہنا ہر فرد کا حق ہے، اسے اللہ نے دیا، اور زندگی وہی لے سکتا ہے جو زندگی دیتا ہے۔ حکم شرعی کے مطابق، اسلامی ریاست کے حکم کے مطابق، شرعی عدالت کے حکم کے مطابق اگر کوئی قتل ہوتا ہے، سزائے موت ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جہاد کا حکم کہیں آتا ہے تو اللہ کا حکم ہے۔
لیکن یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ایک جگہ میں جہاد کا حکم جاری کر دوں، ایک جگہ آپ جا دیں، افراتفری اسلام مرکزیت رکھتا ہے۔ اور جہاد یہ ہے کہ جہاں دین پر، دینی ریاست پر، دینی احکام پر زد پڑ رہی ہو وہاں ان کا دفاع کیا جائے۔ اب ہم سے یہ تو ہو نہ سکا کہ نصف صدی میں انگریز کے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم کر کے انہیں شریعت کے مطابق کر لیتے۔ جب یہ نہیں ہو سکا تو بندوق لے کر گلیوں میں بندے مارنا کون سا جہاد ہے؟ نصف صدی میں ہم سے اپنے نصاب تعلیم کی اصلاح نہیں ہو سکی، حالانکہ آئین پاکستان میں، دستور پاکستان میں یہ شک موجود ہے کہ جو قانون شریعت کے مخالف ہیں انہیں شریعت کے مطابق بنایا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو۔ یہ بھی آئین و دستور کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی سے نہیں کرا سکے تو کیا ہم خود اس پر عمل پیرا ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق کر لی ہے۔ اور پھر الحمدللہ کوشش اگر خلوص سے کی جائے تو وہ رائگان ہی جاتی۔ پتہ نہیں کس کس کا درد دل شامل تھا، آخر ہزار مصیبتوں، ہزار حجتوں، ہزار خرابیوں کے بعد حکومت نے اسلامی بینکاری شروع تو کر ہی دی۔ عرصہ لگا، وقت لگا، لیکن شروع تو ہو گئی، اور الحمدللہ مسلمانوں کو پسند بھی آ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان تھا کہ یہ تو زیادہ پھیلنے لگ گئی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے۔ ایک یہ بات کہ اسلام خطرے میں ہے، اور ایک یہ بات کہ پاکستان خطرے میں ہے۔ یہ ہمارے دینی حلقوں پہ جب دباؤ پڑے تو یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں، اور سیاستدانوں پہ جب دباؤ پڑے تو وہ کہتے ہیں پاکستان خطرے میں۔ نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے، نہ پاکستان کو خطرہ ہے، خطرہ ان کے مخالفین کی قسمت میں ہے۔ اسلام حق ہے اور اس کے لیے دوام ہے، اس کا خلاف باطل ہے اور باطل کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ریاست اللہ کے نام پر وجود میں آئی رمضان المبارک میں، اور شب قدر کو اس کی آزادی کا اعلان ہوا، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح چمکتی دمکتی رہے گی جب تک اللہ کریم اس کائنات کو باقی رکھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات میں تبدیلیاں زیر و زبر ہوتا رہتا ہے۔ طاقت جہاں جاتی ہے وہاں وہ اپنا مصرف بھی تلاش کرتی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے پھر وہ اسے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے خرچ کی کتنی راہیں نکالتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بھی اسے کہیں نہ کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ آج امریکہ بہادر کے پاس ہے تو وہ کبھی کابل میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، اسے استعمال کرنا ہے۔ بھئی اس کے پاس ہے جو صحیح، وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن کیا طاقت اس کے پاس ہے صحیح؟ یہ وقتی بات ہے بھئی، طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ برِ صغیر میں بہت بڑا معرکہ برپا ہوگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کا نام دیا ہے۔ سارے بین الاقوامی حالات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو سارے مل کر اسی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان پر دباؤ ہے، اچھی بات ہے، پھر کشمیر کو حل کرنے کی بات ہے۔ بھی کیا ہوگا؟ جب نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا، اور تقریر جو لاہور کی تھی اس کا بھی ریکارڈ موجود ہوگا، کہ یہ صرف ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو بانٹ کر وہاں ایک چھوٹی سی آزاد ریاست بنا کر امریکہ بہادر اس کا نگہبان اور اس کا وارث بن کر وہاں اپنے ہوائی اڈے بنا لے۔ اب اسی طرف حالات جا رہے ہیں۔ کچھ حصہ ہندوستان کو دے دو، کچھ پاکستان کو دے دو، ایک آزاد ریاست بنا کر پھر وہ امریکہ بہادر اس کے نگہبان اور بن جائیں۔ لیکن اگر امریکہ وہاں اڈے بنا لے گا تو کیا دنیا طے ہو جائے گی؟
پھر امریکہ مخالف قوتیں ان اڈوں کو کھیڑنے کے لیے اس طرف آئیں گی. اسی تصادم کا نتیجہ ہوگا غزوۃ الہند. اب تک تو یہ ساری باتیں پس پردہ تھیں اور دیوانے کی بڑھ نظر آتی تھی کہ جی آپ کہتے ہو حالات تو نہیں ہیں. اب تو حالات کا منظر بھی ایسا بن گیا کہ جسے کچھ نظر آتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس مقابلے اور اس جنگ کو نبی علیہ السلام نے غزوہ کا نام دیا ہے، غزوۃ الہند. حالانکہ عہد نبوی میں جتنی جنگیں ہوئیں جن میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور عہد نبوی میں آپ کے حکم پر جہاد ہوا لیکن آپ بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کو کسی خادم کو ذمہ دار بنا کر بھیج دیا تو اسے سریہ کہتے ہیں، اسے غزوہ نہیں کہتے. چنانچہ غزوات و سرایا کی جداگانہ فہرست اور تاریخ موجود ہے. اور یہ جو غالباً اب 15ویں صدی میں ہونے والا ہے یا شاید یہ صدی بھی نکل جائے، کوئی یہ کسی کے پاس حتمی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن جن کا ایمان ہے اور جنہیں یقین ہے اور جو آج اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ تو اس میں شامل ہو گئے نا، خواہ انہیں موت بھی آ لے. وہ تو اس کے سپاہیوں میں شامل ہے نا. اس لیے یہ میں سارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر کرو، رزق حلال کھاؤ، دہشت گردی نہیں، امن تلاش کرو، امن پھیلاؤ اور اپنی قوت کو بچا کر رکھو غزوۃ الہند کے لیے. یہ جلسے جلوسوں سے اور شور شرابے سے اور دکانیں توڑنے سے کچھ نہیں ملے گا. حق کا ساتھ دو، باطل کے مقابل جتنا ممکن ہے کھڑے رہو، لیکن ہر چیز اپنے فطری انجام کی طرف چل رہی ہے، منطقی انجام کی طرف چل رہی ہے. ایک گاڑی چلتی ہے تو اپنی منزل پہ جا کے رک جاتی ہے، ایک دریا بہتا ہے تو سمندر میں گر جاتا ہے. ہر چیز اپنے منطقی انجام کی طرف چلتی ہے. دنیا کا سارا نظام بھی اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے. اور آہستہ آہستہ بات برے صغیر پہ آتی جا رہی ہے، اور پھر یہیں آ کر جمع ہوگی جب تو بہت سے آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. لوگ اور قومیں اپنے اپنے زخموں کو اٹھائے ہوئے، اپنے اپنے دکھوں کو اٹھائے ہوئے، اپنی اپنی امریکہ مخالفت کو اٹھائے ہوئے یہاں جمع ہو جائیں گے. امریکہ بہادر بھی ہوں گے، ہم تم بھی ہوں گے. پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور کیا ہوا اگر ہم نہ رہے تو کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ایک ہم نہیں ہوں گے تو ہم اپنے جیسے لاکھوں چھوڑ جائیں گے. وہ ہمارا ہی وجود ہوگا، وہ ہمارے ہی ارادے ان میں موجود ہوں گے، ہماری ہی نیتیں وہاں موجود ہوں گی، ہمارا ہی خلوص وہاں موجود ہوگا. کسی نہ کسی پیکر میں ہم بھی وہاں موجود ہوں گے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوۃ الہند فرمایا. غزوہ تو وہ ہے جس میں حضور بنفس نفیس شریک ہوتے. لاہور ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ حضور نے اسے غزوہ کیوں کہا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے محقق اور عالم موجود تھے، انہوں نے جواب دیا جی اس وقت جنگ کو غزوہ کہتے تھے تو روا روی میں حضور نے غزوہ کہہ دیا. میں نے کہا جی آپ مولانا زیادتی کر رہے ہیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان روا روی میں کچھ نہیں کہتی. اگر یہ بات مان لی جائے تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا کہ کون سی بات آپ نے سنجیدہ پن سے کہی اور کون سا ارشاد روا روی میں کہہ دیا. پھر تو دین کی کوئی سند ہی نہ رہے گی. دین کی سند ہی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے اور وحی سے فرماتے ہیں. آپ یہ چھوڑ دیں
پھر روا روی کیسی جب عہد نبوی میں بھی جن جہادوں میں حضور تشریف نہیں لے گئے انہیں سریہ کہا گیا، غزوہ تو نہیں کہا گیا۔ اسے غزوہ اسی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں پہلوں میں سے تو فوجوں کی فوجیں جائیں گی اعلیٰ جنتوں میں، اور پچھلوں میں سے قلیل من الآخرین، تھوڑے لوگ ہوں۔ ان تھوڑوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے یہ سارے ہی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور جب اس کی اتنی برکت ارشاد فرمائی تو اپنی ذات والا صفات کو اس میں شمار فرما کر اسے غزوہ قرار دیا کہ جتنے سچے قلب وہاں شامل ہوں گے، جتنی منور روحیں وہاں شامل ہوں گی، ان میں انوارات و برکات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوں گے، وہ مظہر جمال تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی اس میں اس قدر شامل ہوگی گویا نفس نفیس شریک ہے، اس لیے اسے غزوہ قرار دیا۔ تو میرے بھائی، مار کے حق و باطل جب بپا ہوتا ہے تو اس میں ایرے گہرے کو کوئی نہیں پوچھتا، اس میں خلوص جانچا جائے گا، کردار جانچا جائے گا، وہ طلب اور تڑپ جانچی جائے گی۔ تو بجائے وقت ضائع کرنے کے اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی سوچوں کو اس کے مطابق ڈھالو۔